إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد ابن عبداللہ الامین علیہ الصلوات والتسلیمات کثیرا کثیرا، آپ پر، آپ کے آل پر، اصحاب پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب سے دین اسلام کے طور پر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی تکمیل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو ہی ہمارے لیے منہاج اور ہمارا طریقہ اور ہمارا دین زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دیا، اور یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کو چھوڑ کر اب اگر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کے ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے دین اسلام کو مکمل فرمایا، دین اسلام کو بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر دین اسلام کی تکمیل فرمائی، اور ہماری اور آپ کی سب کی آزمائش ہے یہ دنیا۔ اس دنیا میں ہمارا رہنا یہ بطور آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو حسن عمل لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے جتنی بھی زندگی مقدر کی ہے وہ بطور امتحان کے ہے۔ ہم ہر آن اور ہر لمحہ امتحان سے گزر رہے ہیں، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں اور دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اور ہماری زندگی کا ہر قول اور عمل، ہمارا کچھ کہنا اور ہمارا عمل کرنا، یہ دونوں کا دونوں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت
جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور جہاں پر میزان نصب کی جائے گی، اور اس وقت ہمارا امتحان کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور نامہ اعمال اگر داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ رزلٹ اگر داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا تو انسان کامیاب ہو گیا، اور اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ انسان ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر آدمی تنہا اور اکیلا میرے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ہر لمحہ امتحان سے گزر رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے کیا ہم ادا کر رہے ہیں، یہ سب امتحان کے دور سے گزر رہا ہے۔ لہٰذا ہم کیسے صراط مستقیم پر ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا ہے تمام لوگوں پر، مومنین پر۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ان پر شریعت اتاری اور اس شریعت کو مکمل کیا۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو اس شریعت کا پابند ہے اور کون ہے جو اس شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی کی راہ چنتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا، اور یہی امتحان ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد قیامت سے پہلے یہ جو امتحان کی گھڑیاں ہیں یہ سخت تر ہوتی چلی جائیں گی، اور فتنے چھا جائیں گے کقطع اللیل المظلم، اور فتنے اس طرح سے چھا جائیں گے جیسے تاریک راتوں میں سیاہ بادل ہوتے ہیں، سیاہ بادل جیسے چھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ فتنے چھاتے ہوئے چلے جائیں گے، اور انسان انہی فتنوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور عالم یہ ہوگا ان فتنوں کا کہ اس میں چیزیں بسا اوقات سمجھ میں نہ آئیں گی، اور اس بنیاد پر یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر وہ کافر ہو جائے گا، شام کو وہ مومن ہوگا اور ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اس راستے سے ہٹ جائے گا جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا ان فتنوں سے خبردار ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو فتنے ہیں یہ ہیں کیا؟ یہ تاریک راتوں میں سیاہ بادل کی مانند امنڈ آنے والے فتنے یہ ہیں کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ شیطان مردود جو یہ فتنے پھیلانے والا ہوگا اور وہی اس کے آگے آگے پیشوا ہوگا، اور اس کے جو چیلے ہوں گے، اس کے جو اعوان و انصار ہوں گے، اس کا ساتھ دینے والے دیگر شیاطین جو اس کے مددگار اور معاون ہوں گے، وہ سب ان فتنوں کو برپا کرنے والے اور پھیلانے والے ہوں گے۔ ان سب کا ایک مقصد ہوگا، وہ مقصد یہ ہوگا کہ آپ اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے کٹ جائیں، اس سے دور ہو جائیں، آپ اللہ کے متعلق صحیح عقائد نہ رکھنے پائیں، آپ نبی کی صحیح اتباع نہ کرنے پائیں، آپ دین اسلام جو نازل ہوا ہے اس دین اسلام کے قریب بھی نہ جانے پائیں، بلکہ اس سے ہٹ کر اپنی ڈگر بنائیں۔ یہی شیطان مردود کا مقصد ہے، اور اس کے لیے ایک فتنہ نہیں، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں فتنے ہوں گے جو انسان کے ایمان کو اچک لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سب کا مقصد ایک ہے، سارے فتنوں کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ سے کٹ جائیں، آپ نبی سے کٹ جائیں، آپ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ سے آپ کٹ جائیں، یہ اس کا مقصد ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام سے آدمی کیسے کٹے گا، شریعت اسلامیہ سے کیسے کٹے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک مکان بناتے ہیں، جب مکان بناتے ہیں تو بنیادیں رکھتے ہیں، پھر ان بنیادوں پر دیوار کھڑی ہوتی ہے، اور پھر دیوار پر چھت پڑتی ہے،
اس کے بعد نمبر آتا ہے رنگ و روغن کا اور پینٹ کا اور سجاوٹ کا اور آرائش اور زیبائش کا. لیکن یہ پورا مکان جو بڑا دیدہ زیب ہے اور انتہائی خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس مکان کی جڑیں، بنیادیں وہ سب سے اصل ہیں. اگر یہ بنیادیں ڈھا دی جائیں، گرا دی جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا اور وہ بالکل یکلخت مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب اس بات کو، اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر یہ سوچئے، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو شیاطین ہیں، جو اپنے آپ کو پردوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو آپ کے ایمان کو اچک لینا چاہتے ہیں، جو آپ کو اللہ سے، رسول سے، دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس بنیادوں سے کاٹا جائے، وہ بنیادیں گرا دی جائیں، تو یہ دین اسلام اپنے آپ گر جائے گا. اس بات کو سمجھیے. بنیادیں، اب دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، اللہ رب العزت نے خیر عباد جتنے بندے ہیں اللہ کے، ان سب میں سب سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور اللہ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. اللہ نے ان پر اپنا دین اتارا، اپنی شریعت اتاری. پھر اللہ رب العزت نے پھر بندوں کو دیکھا اور اس کے بعد جو اصحاب محمد ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو سب سے بہتر پایا اپنے نبی کا وزیر بنانے کے لیے، ان کا مددگار بنانے کے لیے. لہذا حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور آوان بن کر سامنے کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اب ان پر شریعت اتاری جا رہی ہے، اللہ کے احکامات اتارے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. وہ صحابہ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، اسے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ محفوظ کر رہے ہیں. عمل کرنے میں سب سے پیش اللہ کے نبی پر اپنی جان نثار کرنے والے، اپنے آپ کو نچھاور کر دینے والے، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں اور ان سے شریعت کو لے رہے ہیں. اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے نبی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام اس قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو اللہ کے رسول سے سیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، احکامات صادر کیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی یہ جماعت آپ کے پیچھے ہے، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھ رہی ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں، اس دو کے بیچ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے درمیان آپ کچھ پڑھتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کو جواب دینے سے پہلے یہ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ہم کچھ پڑھتے ہیں، کیسے تمہیں پتا چلا؟ وہ کہنے لگے باضطراب لحیتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں جب نماز میں ہوتا ہوں اگلی صف میں تو میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کیسے اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیا آپ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک وہ ہل رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، جو سنا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو لینے والے، اور نہ صرف لینے والے بلکہ اسے یاد کرنے والے
اور اسے نوٹ کرنے والے، اسے لکھنے والے، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ انہی صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اس محرم کے مہینے میں کچھ لوگ بالکل مجنون ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں صحابہ کرام کے لیے خفوات بکتی ہیں، مغلظات بکتی ہیں، گندی چیزیں اپنی زبان سے نکالتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، آپ سوچیں، ہماری بنیاد یہ صحابہ کرام، انہی پر وہ تعمیر رکھی گئی، قرآن انہی کو دیا گیا، حدیثیں انہی کو دی گئی، پوری شریعت اسلامیہ، پوری سیرت رسول، اس کے پاسبان اور اس کے محافظ یہی صحابہ کرام کا گروہ ہے، یہی اس کی جماعت ہے۔ انہی کے اوپر وہ اسلام کی عالی شان عمارت ہم کو نظر آتی ہے، جو بڑی خوبصورت ہے، بڑی دیدہ زیب ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے اور جنت میں لے جانے کی ضمانت دینے والی ہے، یہی وہ اسلام کی عمارت ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے، حملہ جو کیا جا رہا ہے وہ اس کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ بنیادوں پر حملہ کیا جائے گا، صحابہ کرام پر حملہ کیا جائے گا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ جنت اور دوزخ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی صداقت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ حدیثوں کی صداقت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری عمارت اپنے حسن کے ساتھ، اپنے جمال اور اپنی خوبصورتی کے ساتھ دھڑام سے زمین پر بیٹھ جائے گی، اور یہ اسلام اس طرح سے ختم ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ تو یہ سازشیں ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کے لیے۔ آپ حیرت کریں گے اور حیرت زدہ رہ جائیں گے جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو میں نے سورہ حشر کی آیت تلاوت کی ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ اس کے ترجمے پر آپ غور فرمائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ علام الغیوب نے، وہ جو غیب کا جاننے والا ہے، ظاہر اور پوشیدہ سب جاننے والا ہے، ماضی حال مستقبل سب جاننے والا ہے، کون سے الفاظ اللہ نے ہمارے لیے عطا فرمائے، کیا الفاظ کہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، صحابہ کرام کا وہ لوگ جو ان کے بعد میں آتے ہیں۔ پہلا تذکرہ ہوتا ہے مہاجرین کا، اس کے بعد انصار کا، کہ مہاجرین اور انصار کی یہ جماعت، اور اس کے بعد اب جو صحابہ کرام ہیں، اب ان کے بعد میں آنے والے لوگ مسلمان قیامت تک کے لیے، جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے، جب تک سور پھونک نہ دیا جائے، جب تک یہ دنیا تہس نہس نہ کر دی جائے، اس سے پہلے تک یہ حکم ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں کے اندر بغض و عداوت نہ پیدا فرما ان لوگوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو رؤوف و رحیم ہے، انتہائی مشفق معاف کرنے والا اور انتہائی رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تمام مومنین کو جو اہل ایمان ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک صحابی داخلے، ہر ایک کے لیے ہم نے بہترین وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ حدیث سنیں جہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھنے کی وجہ سے نفرت رکھی۔ یہ وجوہات پر غور کیجئے، حدیثیں تو آپ نے سن لی، قرآن پاک کی آیات تو بے شمار ہیں،
حدیثیں تو بے شمار ہیں, آپ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی, پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے. آپ غور کیجئے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور کریں. آخر یہ بات کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ قرآن پاک میں اللہ نے یہ کیوں کہا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ؟ اللہ نے سورہ آل عمران میں اللہ نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا. پہلے ان کی غلطیاں بتائیں اور اس کے بعد کہا ہم نے ان کو معاف کر دیا. پھر کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر فرمایا اولئک الذین وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. سورہ حجرات کے اندر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ان کے سینوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور کفر اور ناپسند اس طرح کی چیزوں کو انہیں ناپسندیدہ قرار دیا. اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا. لیکن بہرحال وہ رسول نہیں ہیں, وہ انسان ہیں. وہ رسول نہیں ہیں, وہ انسان ہے, وہ معصوم نہیں ہیں. غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئیں, لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا اور اس کے رسول نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی زبانوں کو دراز مت کرنا. تمہارا وہ مقام نہیں ہے کہ تم ان صحابہ کرام کے اوپر چھینٹا کشی کرو. اللہ نے فرمایا کہ غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن ہم نے ان کو معاف کر دیا. ہمارے سامنے صحابہ کرام کا منظر پیش کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے اوپر اپنے آپ کو اپنی جان نثار کرنے والے ہیں, نچھاور کرنے والے ہیں. یہ سب ہے لیکن ہیں وہ انسان. وہ نبی نہیں ہیں, وہ رسول نہیں ہیں, وہ انسان ہیں, بشر ہیں. غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, چوک ان سے بھی ہو سکتی ہے, لغزش ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھو کہ ہم نے جس چیز کا انہیں پیمانہ قرار دیا ہے وہ ایمان کا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, لوگ اگر ایمان لائیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو, اس طرح سے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا, ان کے بارے میں گواہی دی گئی. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اولئک ھم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں, اولئک ھم المفلحون, یہ فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کا وعدہ کر دیا, ان کو معاف کر دیا. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ اتنی ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, یہ قرآن پاک کا بنیادی عقیدہ ہے, صحابہ کرام کا بنیادی عقیدہ ہے. ساری امت مسلمہ کا جو ہمارے سلف ہیں اہل السنت والجماعہ, جو سب کے سب ہیں, سب کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں. الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ سب کے سب عادل ہیں. اگر ہمیں کسی صحابی کا نام بھی نہ معلوم ہو, ہم ان کا نام بھی نہ جانتے ہوں, تو بھی کوئی مضر نہیں. بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کی آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا, وہ ان کے سامنے بیٹھے, ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ان کا کیا نام ہے ہمیں اس نام سے بھی مطلب نہیں. صحابہ کرام کے مرتبے ہیں, ان مرتبوں میں ان کو مرتبوں میں رکھا جائے گا. کچھ عشرہ مبشرہ ہیں, انصار کا درجہ ہے, اور ان سے پہلے مہاجرین کا درجہ ہے جن کا درجہ بہت بلند ہے, بہت اونچا ہے. اصحاب بیعت رضوان ہیں, ان کا درجہ ہے. یہ درجات صحابہ میں ہیں, لیکن ہمارے لیے سارے صحابہ محبت کے, احترام کے لائق ہیں, اور ہماری زبانیں ان کے بارے میں دراز نہ ہونے پائیں. اگر ہماری زبانیں دراز ہوں گی تو یہ اسلام کی بنیادیں مٹتی چلی جائیں گی, اور یہ اسلام کا قلعہ زمین پر آ رہے گا, زمین پر ڈھا جائے گا, اور پھر شیطان کو کوئی ضرورت نہ ہوگی کہ آپ کو اللہ سے دور کرے, آپ کو نبی سے دور کرے, آپ کو اسلام سے دور کرے. آپ خود بخود دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. آپ سوچ کر دیکھیں, ایک آدمی بڑا اچھا کام کرتا ہو اور کوئی دوسرا آپ سے آ کر اس کی برائی بیان کرے, آپ پہلے دن انکار کر دیں گے, وہ دوسرے دن پھر برائی بیان کرتا ہے,
तीसरे दिन फिर बुराई बयान करता है, चौथे दिन फिर बुराई बयान करता है। आप यकीन करें, आप उसको सच्चा समझने के बावजूद आपका दिल मुतजलजल हो जाएगा, तजब्जुब में पड़ जाएंगे। और अगर उसका ये अमल जारी रहा तो ऐसा भी होगा कि आप उससे नफरत करने लगेंगे। इस्लाम के दुश्मनों ने यही चाहा कि सहाबे किराम जिनके जरिए हमको कुरान मिला और कुरान की तफसीर हदीसें हमको मिली, पूरा दीन इस्लाम मुकम्मल हमको इन्हीं सहाबे किराम से मिला। तो अब इस इस्लाम को कैसे डायनामाइट किया जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, बस तरीका यह है, ये जो लाने वाले हैं बस इन्हीं को मतऊन किया जाए, इन्हीं को बुरा भला कहा जाए, इनके बारे में जुबानें दराज की जाए। और आपस के जो मुजादले हैं, आपस के जो मुशाजरात हैं, वो इंसान थे, कभी कभी उनसे भी गलती हो गई। दो सहाबा हैं, आपस में लड़ गए, अब जाहिर सी बात है कि एक तो हक पर है, एक हक पर नहीं है, गलती। लेकिन इन गलतियों में हम फैसला करने बैठ जाएं, इन गलतियों में हम आए और उनके दरमियान फैसला करें, अल्लाह ने इसको मना कर दिया, हमारी जुबानों को रोक दिया कि नहीं, ये फैसला हमारा है, ये सब के सब जन्नती हैं, सारे के सारे लोग जन्नती हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत तलहा के बेटे आए, जो जंगे जमल में शहीद हुए थे, उनके बेटे आए। तो हजरत अली ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, तुम अपने जहन में ये मत लाना कि तलहा का जो शहादत हुई, वो जो मेरे खिलाफ हुई, खबरदार, ये जितने लोग जंगों में शरीक थे, चाहे इधर के हों या इधर के, ये सब के सब अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, जन्नत के अंदर उन मसनदों पर बैठे हुए एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों के अंदर से वो बुग़्ज़, अदावत सब खत्म कर दी, और सब खत्म करके अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल करेगा। आज यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग हदीसों को उठाकर उसके बाद हिस्से को पेश करके, कुछ किताबों को उठाकर उसके कुछ हिस्सों को पेश करके आज लोगों के जहनों को वरगलाते हैं। आप याद रखें, अल्लामा इब्ने तैमिया के जमाने में एक शख्स ने पूरी किताब लिखी थी इसके ऊपर, मिनहाजुल करामा के नाम से, और सहाबे कराम पर उसने बड़ी तानो तशनी की थी। चुनांचे अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने, उनका जोश, गैरत ईमानी बेदार हो गई और उन्होंने मिनहाजुस सुन्ना के नाम से किताब लिखी। और उस किताब के अंदर जितने एतराज किए जाते हैं हजराते सहाबे कराम की जात पर, उन सब का उन्होंने जायजा लिया, सारी रिवायात का जायजा लिया, उन सारे अक़वाल का जायजा लिया। और उसके बाद उम्मत के पहली सदी, दूसरी सदी के जो उलमा हैं, जो ताबईन हैं, जो तबे ताबईन हैं, हजरत सहाबे कराम हैं, उनके अक़वाल को बाकायदा नक़ल किया और ये बताया कि सारी उम्मत का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, सबका एक ही अक़ीदा है, सारे सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का और उनके बाद आने वाले सलफ़ सालिहीन का, कि सहाबे कराम सब के सब जन्नती हैं। इनके बारे में हम किसी का इस्तिस्ना नहीं करेंगे, नो एक्सेप्शन एट ऑल, किसी का हम इस्तिस्ना नहीं करेंगे, और ये सब के सब जन्नती हैं, सब के सब। ये सहाबे कराम का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा, ये सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। उनके बारे में जुबान दराज नहीं करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने कहा कि जरा हमें बताएं, वो सहाबा जो आपस में लड़ा करते थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, तिल का दिमाउन, वो ऐसा खून है कि अल्लाह ने हमारे हाथों को उससे महफूज रखा। अब हम अपनी जुबानों को आलूदा नहीं करेंगे, अपनी जुबानों को हम गंदा नहीं करेंगे। हजरत साहबे किराम, आज ये मुहर्रम का महीना है, अभी आप देखेंगे हजरत अमीर माविया का नाम लेकर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम लेकर, और हजरत खुद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मुगफल रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्र इब्न अल-आस और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब लोगों के बारे में गलत अकायद, गलत बातें, गंदी बातें जुबान में पेश की जाएंगी। मेरे अजीजों, ये दौर कैसा है? फितनों का दौर है। जैसे तारीक रातों में काले काले बादल होते हैं, उस तरीके से फितने हैं।
तुम इस डगर को मजबूती से पकड़ रखो जिस पर अल्लाह ने अपने रसूल को रखा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम जिस नहज पर थे उसके ऊपर अपने आप को बाकी रखो, उससे हटकर कोई अपनी बातें ना करो। कोई हदीस आपको दिखा रहा है मा लहू अमा अलैहि से ना वाकिफ है, उम्मत का जो अकीदा बंद, सारी हदीसों को मद्देनजर रखकर और सारी उम्मत के अक़वाल को सामने रखकर जो अकीदा बनता है, जिस पर इजमा कहलाता है, वो इजमाए उम्मत यही है कि सहाबा सब के सब आदिल हैं, किसी एक का भी इस्तिस्ना नहीं, सब जितने सहाबा हैं सब के सब, और उनके बारे में कोई जुबान दराज न की जाए और सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। मेरे अजीजों, ये इस वक्त के बड़े फितने हैं। अगर इन फितनों से आपने अपने आप को न रोका तो दिलों से ईमान चला जाएगा। ये ईमान, ये दिल, ये ईमान से खाली हो जाएगा और आदमी ये समझेगा कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम तो रोजे भी रख रहे हैं, सब आप कहते रह जाएंगे, लेकिन जिस पर अल्लाह के रसूल ने आपको छोड़ा था आप उस पर नहीं, जिस पर अल्लाह के नबी ने जो अकीदा बनाया था उस अकीदे पर आप नहीं हैं। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां मत देना, बुरा भला मत कहना, और आप इस पर नहीं हैं। आपने फैसला करना शुरू कर दिया। ये चंद लोग जो यूट्यूब पर बैठकर अपने आप को प्रमोट करते हैं, ये सब चले जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। हर दौर में फितने रहे हैं। ये शैतान जिसने अल्लाह से मोहलत मांगी है क़यामत तक के लिए, इसीलिए तो उसने मोहलत मांगी है ताकि वो लोगों को गुमराह करे। ये शैतान अपने वजीरों को भेजता रहेगा, उनकी शक्लें बदलती रहेंगी, उनके अक़वाल बदलते रहेंगे, लेकिन निशाना उनका एक ही होगा, सब के सब। सहाबे कराम के ज़माने में भी ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस पर नकीर फरमाई है बाकायदा, और कहा कि तुम किस में से हो? मुहाजिरीन में से? उसने कहा नहीं। कहा तुम अंसार में से हो? कहा नहीं। कहा तुम बैअत रिज़वान में से हो? कहा नहीं। कहा तो फिर तुम कौन? कहा वो तो हम तो सहाबा में है ही नहीं। कहा जब तुम सहाबा में नहीं हो तो कैसे तुम ये हिम्मत करते हो कि सहाबे कराम पर अपनी जुबान दराज करो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जिन्होंने बयात की हो और अल्लाह ने जिनके ईमान की गवाही दी हो, जिनको सहाबी बनाना था अल्लाह ने उन्हें सहाबी बना दिया, ये अल्लाह की हिकमत है। और जिनको सहाबी नहीं बनाना था अल्लाह ने उनको सहाबी नहीं बनाया, ये अल्लाह की हिकमत है। और उसके बाद हमारे सामने ये हमारे ईमान का टेस्ट है। हम इम्तिहान हाल में हैं और इम्तिहान से गुजर रहे हैं कि हम क्या करते हैं। हम अपनी अक्ल को और अपने शुऊर को और अपनी जुबानों को और अपने अमल को अल्लाह और रसूल के ताबे बनाते हैं, या हम खुद फैसला करने वाले बन जाते हैं, अपने लिहाज से फैसला करने वाले बन जाते हैं। यही हमारा और आपका इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुख्तसर से वक्त में मैंने चंद बातों की तरफ इशारा किया है, और हम ये चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर मुताला करें, स्टडी करें, आप मुताला करें, सहाबा कराम की फजीलत पर जो अहादीस हैं उनको पढ़ें, मिनहाजुस सुन्ना जो अल्लामा इब्न तैमिया की किताब है उसको पढ़ें, मुशाजरात सहाबा पर जो किताबें लिखी गई हैं कि सलफ़ का मौक़िफ़ क्या है उसे आप पढ़ें, और अपने आप को इजमाए उम्मत के साथ रखें, सहाबा के अकीदे के साथ में रखें, सलफ़ के अकीदे के साथ रखें, सलफ़ सालिहीन के अकीदे के साथ रहें। खबरदार कोई दज्जाल और फितना परवर आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले जाकर इस दीन इस्लाम से हटाने न पाए, उस मुत्तफ़िक़ा अकीदे से आपको हटाने न पाए। इसकी फिक्र कीजिए, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, अहलो अयाल की भी इस बात की फिक्र कीजिए कि हम ईमान से इस दुनिया में जाए, दुनिया से रुखसत हो, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।